ذہنوں کے اندر ایک بات آتی ہے کہ پہلے کی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے ان کی عمریں بہت کم ہیں، 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے کی امتوں نے جب زندگی زیادہ پائی ہے تو ان کے نیک اعمال بظاہر یہ لگتے ہیں کہ زیادہ کیے ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے ان کی زندگیاں کم ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی نیکیاں کم ہوں گی، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کی جو امت ہے یہ تمام امتوں سے افضل امت ہے، اور اللہ نے ان کو جو شان اور مقام عطا فرمایا ہے وہ ساری امتوں سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اس وسوسے اور اس خیال کو دور کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کام کرنے کے لیے آتا ہے، مالک اسے اس کا کام بتاتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، اور کہتا ہے کہ مزدوری جو ہے تمہیں وہ 1 روپیہ دی جائے گی۔ یوں وہ جماعت یا وہ فرد کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے، ارشاد فرمایا ایک دوسری جماعت آتی ہے، مالک ان کو بھی کام بتاتا ہے اور انہیں بھی اجرت بتا دیتا ہے کہ تمہیں بھی 1 روپیہ 1 دن کی اجرت ملے گی۔ وقت اور گزرتا چلا جاتا ہے، جب مزدوری کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے تو ایک اور جماعت وہاں پر آ جاتی ہے، تو مالک اس جماعت سے یہ کہتا ہے کہ تم بھی کام کرو، جتنا بھی بقیہ وقت ہے، لیکن تمہیں جو اجرت ملے گی وہ 2 روپے اجرت ملے گی۔ جب پہلی اور دوسری جماعت نے یہ سنا کہ ہمیں پورا دن کام کرنا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کو 8 گھنٹے کام کرنا ہے تو اس کی اجرت بھی 1 روپیہ تھی، اس کے بعد دوسری جماعت آئی، اس نے 6 گھنٹے کام کرنا، اس کی بھی اجرت 1 روپیہ، اور ایک جماعت وہ ہے جو 2 گھنٹے پہلے آئی، ان کے لیے اجرت فرمایا کہ 2 روپے ہے۔ تو پہلی جو 2 جماعتیں تھیں وہ مالک سے کہتی ہیں کہ یہ تو ہم پر ظلم ہو گیا۔ پہلی جماعت کہتی میں 8 گھنٹے کام کروں گی، اجرت 1 روپیہ ملے گی۔ دوسری جماعت کہتی ہے میں 6 گھنٹے کام کروں گی، اجرت 1 روپیہ ملے گی، جبکہ تیسری جماعت صرف 2 گھنٹے کام کرے گی، انہیں اجرت 2 روپے ملے گی۔ پہلی 2 جماعتیں کہتی ہیں ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہے۔ مالک کہتا ہے یہ ظلم نہیں ہے، میں نے جو کام تم سے طے کیا تھا وہی کام تم سے لے رہا ہوں، اور جتنی اجرت میں نے متعین کی تھی اتنی اجرت بھی دے رہا ہوں، یہ ظلم نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ میری امت کی جو مثال ہے وہ سب سے آخری آنے والی جماعت کی طرح ہے کہ جو کام تھوڑا کرے گی لیکن رب کائنات ان کو جو اجرت اور مزدوری ہے وہ پہلی جماعتوں کے مقابلے میں دگنی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے فرمایا یہ اس امت کی شان، یہ ہے اس امت کا مقام اور مرتبہ کہ ان کی زندگیاں اگرچہ کم ہیں لیکن ان کے تھوڑے عمل پر رب نے ان کے لیے ثواب زیادہ رکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ پہلے کی امتیں جب نیکی کرتی تھیں تو انہیں ایک نیکی پر 1 نیکی کا ہی ثواب ملتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرما میرے محبوب کی امت میں سے اگر کوئی 1 نیکی کرے گا
میں رب ہو کر اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے اس امت کا مقام۔ بلکہ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال بیان فرمائی اور فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ رب فرماتا ہے کہ میری راہ کے اندر جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جس دانے کو زمین کے اندر بویا گیا، اس دانے نے پھر 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، فرمایا ایک دانے سے اس نے 700 دانے حاصل کیے۔ فرمایا ایسا ہی وہ شخص ہے کہ جس نے میری راہ کے اندر 1 روپیہ دیا، میں اسے 700 گنا اجر عطا فرماؤں گا۔ فرمایا یہ عمل، یہ اجر، یہ ثواب پہلے کسی امت کو عطا نہیں ہوا کہ وہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، رب 700 گنا اجر عطا فرمائے۔ بلکہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، رب کائنات آگے کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ 700 گنا تک آخر نہیں ہے، بلکہ فرمایا جس میں اخلاص زیادہ ہوگا، جس کے اندر رب کی رضا زیادہ ہوگی، جس کے اندر رب کی خوشنودی زیادہ ہوگی، میں رب ہو کر اسے 700 گنا سے بھی زیادہ اجر عطا فرماؤں گا۔ فرمایا یہ ہے اس امت کا شرف، یہ ہے اس امت کی بزرگی کہ ادھر 1 نیکی کرتا ہے، ساری امتوں کو رب 1 نیکی پر 1 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن اس اپنے پیارے محبوب کی امت کو رب 1 نیکی پر 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے، بلکہ 10 گنا تک ہی نہیں، 700 گنا تک بھی عطا فرماتا ہے، بلکہ 700 گنا تک نہیں، رب جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی دگنا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر عمریں کم رکھی ہیں تو رب نے اجر زیادہ رکھا ہے۔ پہلے کی امتیں اگر برائی کرنے کا ارادہ بھی کرتی تھیں تو ان کے نامہ اعمال کے اندر برائی لکھ دی جاتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اگر برائی کا ارادہ کریں تو جب تک یہ برائی کر نہیں لیتے ان کے نامہ اعمال میں برائی لکھی نہیں جاتی، جیسا کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اگر یہ برائی کر بھی بیٹھے تو رب کائنات ایک اگر گناہ کیا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1 ہی گناہ لکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکی کی تو 10 گنا اور گناہ کیا تو گناہ بھی 10 گنا، نہیں، رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون۔ فرمایا کہ جو میرے محبوب کی امت میں سے 1 گناہ کرتا ہے، فرمایا میں اس کی مثل ہی اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہوں، اس کی سزا اسے 1 ہی گناہ کی ملے گی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ فرمایا یہ گناہ کرنے والوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر رب نے اس امت کو کیسا مقام عطا فرمایا ہے، کیسی بزرگی عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی العشاء والفجر فی جماعت کان لہ قیام لیلۃ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا کوئی شخص اگر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، ادھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، فرمایا وہ ایسے ہے کہ جیسے ساری رات رب کی عبادت میں اس نے گزار دی۔ یہ شرف کسی اور امت کو نہیں ملا۔ ادھر عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی ہے،
फजर जमात के साथ पड़ी है, सारी रात सोया रहा है, लेकिन मेरे आका क्या फरमाते हैं, अगर जमात इशा की भी अदा की है, फजर की भी अदा की है, अगरचे सोता रहा है, लेकिन रब उसको सारी रात इबादत करने का सवाब अता फरमाएगा। ये शर्फ है इस उम्मत का कि ये सो भी रही है तो रब की इबादत में है, ये अगर बैठा भी है तो रब की इबादत में है, मगर शर्त ये है कि फजर और इशा की नमाज जमात के साथ अदा की हो। और रब ने इस उम्मत को और क्या शर्फ अता फरमाया कि आप गौर फरमाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमदाना थुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वालिन, फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रख दिए, फरमाया काना, वो ऐसे हो गया तासियाम तहरी, जिस तरह उसने सारा साल ही रोज़े रखे, सारा साल ही रोज़े के अंदर रहा है। अगरचे रोज़ा नहीं रखा, लेकिन मेरे आका क्या फरमाते हैं, रब उसको सारे साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। और एक और हदीस पाक के अंदर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया सौमु सलासति अय्यामिन मिन कुल्ली शहरिन सौमु तहरी कुल्लिही, फरमाया कि जिसने हर महीने के अंदर 3 रोज़े रखे, फरमाया वो ऐसे है जिस तरह उसने सारा साल रोज़े रखे, सारा साल रोज़े रखे, सिर्फ महीने में 3 रोज़े रखता है, 27 दिन रोज़ा नहीं रखता। लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये बशारत अता फरमाई। क्यों? इसलिए कि इस उम्मत की उम्रें कम हैं, उम्रें कम हैं, कहीं पहले की उम्मतों के लोग नेकियों में इस उम्मत से आगे ना बढ़ जाए, इसलिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को वो आमाल अता फरमाए कि जिन आमाल को करके ये अपने नामा आमाल में नेकियां इकट्ठी कर सकते हैं। और फिर रब्बे कायनात ने इस उम्मत को ये भी शर्फ अता फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं, अन अली रदियल्लाहु ताला अन्हु समेअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अहवादि हाज़ल मिंबरी, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लकड़ी के मिंबर पर जलवागर थे। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन करा आयतल कुर्सी जी फी दुबुरी कुल्ली सलातिन, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा जो कोई भी उम्मती हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ेगा तो फरमाया लम यमनाहु मिनल जन्नति इल्लल मौत, फरमाया फिर इसके जन्नत में पहुंचने में सिर्फ एक ही रुकावट है और वो रुकावट सिर्फ मौत है, ये मरेगा, रब्बे कायनात इस अमल करने वाले को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये है इस उम्मत का शर्फ, और ये सब सदका आका करीम अलैहिस्सलाम का है, इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है, फकत इस निस्बत और उस ताल्लुक का फायदा है कि जो निस्बत और ताल्लुक मुझे और आपको आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हासिल है, उस निस्बत की वजह से ये नफा हमें मिल रहा है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर नमाज के बाद, बेहतर ये है कि फ़र्ज़ों के बाद, और अगर फ़र्ज़ों के बाद भी ना पढ़ सकें तो जिस तरह पूरी नमाज आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद भी अगर आयतुल कुर्सी आप पढ़ लेते हैं तो रब्बे कायनात की ज़ात से उम्मीद है कि फिर हमारा भी जब इंतकाल होगा तो जन्नत में पहुंचने में सिर्फ एक ही रुकावट होगी, और वो रुकावट सिर्फ मौत की होगी। और फिर रब्बे कायनात ने इस उम्मत को ये भी शर्फ अता फरमाया कि इस उम्मत से अल्लाह के दीगर अंबिया भी बड़ी मोहब्बत और प्यार करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम से हुई, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुजूर की उम्मत से कितना प्यार था
کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، اور ساتھ ایک تحفہ بھی عطا کیا کہ یہ تحفہ میری طرف سے لے جائیے اور اپنی امت کو عطا کیجیے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْلَةَ الْأُسْرِيَ بِي، فرمایا جس رات مجھے معراج کروائی گئی اس رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ فَقَالَ يَا مُحَمَّد، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرا امتک منی السلام، اے آقا کریم علیہ السلام اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا، سلام کہیے گا، اور اپنی امت کو یہ بتائیے گا کہ ان الجنت، کہ یہ جو جنت ہے یہ طیبۃ التربۃ، اس کی مٹی بڑی خوشبودار ہے، بڑی پاکیزہ ہے، وعذبۃ الماء، اور اس جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، وانھا قیعان، اور یہ جنت بڑا چٹیل میدان ہے، وان غراسھا، تو کوشش کرے آپ کی امت کے اس میں باغ لگا لیا کرے، اور وہ باغ کون سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی وَإِنَّ أَغْرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، عرض کی حضور آپ اپنی امت سے میری طرف سے یہ تحفہ لے جائیے اور اپنی امت سے کہیے گا کہ ہو سکے تو اس جنت میں باغ لگا لیا کرو، اور اس جنت کا باغ یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت کے ساتھ آپ کی امت پڑھا کرے کہ جو ایک بار پڑھے گا وہ جنت میں ایک باغ اپنے لیے لگا لے گا۔ محترم، اللہ کے نبی بھی اس امت سے بڑا پیار کرتے تھے، اور پھر اللہ نے اس امت کو کیسا مقام عطا فرمایا کہ اگر یہ امت کبیرہ گناہوں سے بچتی رہے، کبیرہ گناہ کن کو کہتے ہیں؟ ویسے تو علماء کرام نے اس کی بہت ساری تعریفات بیان کی ہیں اور پوری کتابیں اس پر لکھی ہیں کہ کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے، لیکن میں آسانی کے لیے ایک تعریف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمائے گناہ کبیرہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر کوئی وعید نازل ہوئی ہو، کوئی عذاب نازل ہوا ہو، اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی امت کو رب نے یہ شرف دیا ہے کہ اگر یہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لے تو رب کائنات اس امت کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، فرمایا کہ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ کہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، تو رب کیا فرماتا ہے نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، فرمایا پھر میں تمہاری سیئات کو، خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں عزت والی جگہ میں یعنی جنت میں داخل کر دوں گا۔ لیکن کرنا کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ شرف اور یہ عزت کسی اور امت کو نہیں ملی، یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کو نصیب ہوئی کہ اگر یہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو رب کائنات ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ فقط صدقہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا، یہ صدقہ ہے اس نسبت کا جو مجھے اور آپ کو آقا کریم علیہ السلام سے حاصل ہے۔ رب کائنات کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکم ہے اور ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا کہ جو تم میں سے برائی کر بیٹھے
गुनाह कर बैठे, रब की नाफरमानी कर बैठे, अपनी जान पे जुल्म कर बैठे, लेकिन फिर नादिम हो गया, शर्मिंदा हो गया, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, अल्लाह की बारगाह में गुनाह की माफ़ी मांगने लग पड़ा, मालिक माफ़ कर दे, गलती हो गई, गुनाहों की माफ़ी मांगने लग जाए। फरमाया यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, जो अपने मालिक के सामने हाथ उठा देता है और अपने गुनाह पर नादम और शर्मिंदा हो जाता है और अपने गुनाह की माफी मांग लेता है। फरमाया यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, ऐ बंदे अपने रब के सामने हाथ उठा के तो देख, कि रब की बारगाह में माफी मांग के तो देख, तो अपने रब को बख्शने वाला भी पाएगा, रहम करने वाला भी पाएगा। हाथ उठा तो सही अपने मालिक के सामने, अपनी बारगाह, अपने रब की बारगाह में माफी तो मांग, उसकी रहमत बड़ी वसी है, वो मांग, माफी मांग तो सही, वो तुझे बख्श भी देगा, तुझ पर रहम भी करेगा। सीरत हल्बिया किताब का नाम है। जब ये हुक्म नाजिल हुआ कि एक बंदा गुनाह करता है या अपनी जान पे जुल्म कर बैठता है और उसके बाद फिर क्या करता है कि अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग लेता है, लेकिन जब माफ़ी मांगता है रब बख्श भी देता है, रहम भी फरमाता है। जब ये हुक्म नाजिल हुआ ना, तो शैतान लईन पीटता हुआ पहाड़ों की तरफ निकल गया, जोरदार चीखें मारने लगा। जब चीखें मारी, सारे चेले इकट्ठे हो गए। पूछा, सरदार जी की क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, चिल्ला रहे हो? कहा कि आज रब ने ये हुक्म नाजिल कर दिया है कि जिससे गुनाह हो जाए या अपनी जान पे जुल्म कर बैठे, वो फिर मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं उसको माफ़ कर दूंगा। कहने लगा, रब ने ये हुक्म नाजिल कर दिया है, हमारी तो मेहनत रहेगा चली जाएगी कि एक बंदे से गुनाह करवाया, अपनी जान पे जुल्म करवाया, उसने माफ़ी मांग ली, रब तो माफ़ कर देगा। चेले कहने लगे, सरदार जी फिर हुक्म क्या है? कहा, कोई हल सोचो कि ये बंदा तौबा करे ही ना, तौबा ही ना करे, गुनाह कर बैठे माफ़ी ना मांगे। बारी बारी सबसे पूछना शुरू किया, बताओ कोई इसका हल है कि एक बंदे से हम जो इतना जोर लगा के गुनाह करवाएं वो माफ़ी ना मांगे? सारे चेलों ने कहा, जी हमारे पास तो इसका कोई हल नहीं है, आपके पास कोई है तो बताइए। कहा, मेरे पास भी कोई हल नहीं है कि बंदे को अल्लाह से माफ़ी मांगने से रोका कैसे जाए। नशिस्त ख़त्म हो गई। कुछ अरसे के बाद फिर नशिस्त लगी। फिर इब्लीस लईन ने अपने चेलों से पूछा, हाँ भाई चेलो बताओ कोई हल सोचा है कि नहीं सोचा? कहा, कोई हल हमारे जहन में नहीं है कि इसे माफ़ी मांगने से रोका कैसे जाए। कहा, मेरे पास एक हल है, वो हल ये है कि इस उम्मत को बेअदब बना दिया जाए, गुनाह करें मगर इनको गुनाह करता हुआ महसूस ही ना हो, गुनाह लगे ही नहीं, का इनको ऐसा बेअदब बना दो। मोहतरम, मैं आपसे ये पूछूंगा, आज शैतान इस वार में कामयाब है कि नहीं है? जो उसने हाल उस वक्त सोचा था कि रब से अगर माफी मांग ली रब तो माफ कर देगा, उसने कहा था इनको बेअदब बना दो, गुनाह करें, गुनाह महसूस ही कोई ना हो, गुनाह लगे ही नहीं। आज मौज़िन अजान देता है ना, सारा मोहल्ला अजान सुनता है, नमाज पढ़ने के लिए कितने आते हैं? क्या जो घर में बैठे हैं उनको नहीं पता कि 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने मुसलमान पर फर्ज की है? पता है? क्या उनको ये पता नहीं कि नमाज छोड़ना गुनाह है? पता है, लेकिन गुनाह लग नहीं रहा, हिस्स खत्म हो गई, गुनाह महसूस कोई नहीं होता।
رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، کیا مسلمان کو یہ پتہ نہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں؟ سب کو پتہ ہے فرض ہے، لیکن روزے رکھتے کتنے ہیں؟ غور کریں نا، روزے رکھتے کتنے ہیں؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ جو روزہ چھوڑے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا؟ روزہ چھوڑنا ان کے اندر اضطراب اور بے چینی پیدا ہی نہیں کر رہا۔ دنیا کا نقصان ہو جائے نا تو رات نیند نہیں آتی، کیوں؟ یہ نقصان ہو گیا۔ ایمان کا نقصان ہو جائے تو یار ہم کیسے سکون کی نیند سو جاتے ہیں؟ یہ ایمان کا نقصان ہے نا کہ نمازیں نہیں پڑھ رہے، یہ ایمان کا نقصان ہے نا کہ روزے نہیں رکھ رہے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں اکٹھی ہو رہی، یہ نقصان ہی تو ہے۔ اور ایک مومن اور مسلمان کا سب سے بڑا نقصان تو نیکیوں کا نقصان ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک میں فرمایا کہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے اس کے اندر کہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھائے۔ مومن تو نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، مال کا حریص نہیں ہوتا۔ جب نیکیاں کی بات آتی ہے تو مومن اپنا تن من دھن سب کچھ وارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں حالات بالکل الٹ ہے۔ دنیا کی خاطر ہم ایک سے ایک مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کے لیے بستر چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ آپ نے غور کیا کہ سردیوں کے اندر فجر کی نماز میں نمازی کم ہوتے ہیں، یہ میرا جو تجزیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا گرم گرم بستر چھوڑے کون؟ رب ناراض ہوتا ہے ہو جائے، لیکن گرم بستر نہ چھوڑے۔ لیکن محترم، میں نے یہ عرض کیا کہ رب نے اس امت کو کتنا شرف عطا کیا کہ گناہ ہو جائے، اپنی جان پہ ظلم ہو جائے، لیکن اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے تو رب اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ کتنا عظیم انعام اس امت پر ہوا کہ جس پر شیطان بھی رویا چلایا کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن ہمیں یہ انعام ملا، ہمیں قدر کوئی نہیں ہے۔ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے بعد ندامت اور شرمندگی بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ذہن بنا لے کہ یار گناہ کر کے پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی۔ توبہ کے لیے شرط ہی یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرے تو توبہ کے لیے شرط ہے کہ اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، آئندہ سے اس کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ یہ توبہ کے لیے شرط ہے، وگرنہ وہ توبہ نہیں ہے، وہ ایک رواجی اور رسمی طور پر، جس طرح ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، گناہ ہو جائے کانوں کو ہاتھ لگاتے توبہ 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 توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، توبہ ہے ندامت کرنا۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ التوبۃ الندامۃ، فرمایا توبہ شرمندگی ہے، ندامت ہے۔ اس لیے محترم، اللہ نے اس امت کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ یہ تھوڑا عمل کرتے ہیں، رب ان کو زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 بار میرے آقا کریم علیہ السلام فرمایا، جو 3 بار پڑھتا ہے فرمایا کہ رب اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اس امت کا شرف ہے، اور یہ سب صدقہ آقا کریم علیہ السلام کا ہے کہ اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا۔ کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا اس امت کی عمریں کم ہیں، پہلے امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، کہیں پہلی امتیں نیکیوں میں اس امت سے بڑھ نہ جائیں، رب نے ان کو یہ اعمال عطا کر دیے کہ یہ تھوڑا عمل کر کے زیادہ نیکیاں کما لیں۔ رمضان گزرا ہے لیلۃ القدر کی رات، رب نے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا اس ایک رات میں جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے نا، فرمایا وہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ ایک رات۔ یہ شرف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
اور میں آپ کو آخری بات عرض کروں، آقا کریم علیہ السلام نے آپ کا یہ مقام عطا فرمایا ہے، فرمایا طوبہ، عربی زبان میں طوبہ کا معنی آتا ہے مبارک ہو، خوشخبری ہو، فرمایا خوشخبری ہو اس شخص کے لیے، کتنی بار فرمایا؟ ایک بار۔ کس کے لیے؟ فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لے آیا۔ اور فرمایا طوبہ 7 مرات، فرمایا 7 بار مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے ہی مجھ پر ایمان لے آیا۔ آپ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، بس سنا ہے علماء سے، سنا ہے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، سن اور پڑھ کے بس ایمان لے آئے کہ وہ دعا کے چہرے، سنا ہے کہ وہ لیل کی زلفیں تھی، علم نشرہ کا سینہ تھا، سنا ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سنا تھا کہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا، بس سنا ہے، سن کر ایمان لے آئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا 7 بار ان کو مبارک ہو۔ محترم اپنے شرف کو سمجھے، اپنے مقام کو سمجھے۔ جو شرف والے ہوتے ہیں نا، ان کے اعمال بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ نمازی بھی ہوتے ہیں، روزہ دار بھی ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ لہذا نمازیں پڑھیں، رب نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اپنی اس مسجد کو آباد کریں، اپنے گھروں کو نوافل پڑھ کے آباد کریں، قرآن کی تلاوت کر کے آباد کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔